نو تھینکس آئی کین مینج، اپنا بستر سمیٹتے کہا۔ اس سب کا مطلب؟ وہ بال بناتے شیشے سے تعجب میں تھا۔ مطلب صاف ہے، مجھے احسان نہیں چاہیے تمہارا، اعتماد اور بے خوفی سے جواب دیا۔ اس وقت میرے کمرے میں، میرے نکاح میں وہ میری ذمہ داری ہو تم مس مریم مراد جہانگیر، ہر لفظ چباتے ادا کیا، خصوصی اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑتے کہا تھا۔ میں صرف مسلط ہوئی ہوں تم پر، تمہیں پھنسانے کا ٹیگ لگ چکا ہے مجھ پر۔ تم چاہو تو ڈائیورس دے سکتے ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اتنی بچی نہیں تھی وہ، اس کی ماں کی بات کا مطلب نہیں سمجھتی۔ وہ اسے ناپسند کر رہی تھی تو وہ کیسے اس گھر میں رہ سکتی تھی جہاں ناپسندیدگی ہو؟ اگلے لمحے وہ اس کے سر پر تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ڈائیورس چاہیے تمہیں؟ اس کی بازو کمر پر مروڑی تھی۔ تمہارے لیے یہ نکاح کیا ہے؟ مذاق ہے سمجھتی ہو تم؟ شادی بیاہ کو اس کے کان میں غرایا تھا۔ اس لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا مراد کو۔ مریم کی تکلیف سے جان نکل رہی تھی۔ مراد، ہاتھ چھوڑو میرا، یو ہرٹنگ می۔ تکلیف کی شدت میں آنسو آئے تھے، اور ایک تو وہ دکھ سے گزر رہی تھی، اوپر سے اس کا نارمل رویہ یکدم بدلتے دیکھ مزید آنسو آ رہے تھے۔ تو سوچ بھی کیسے لی تم نے یہ بکواس؟ وہ صدمے میں تھا۔ کل نکاح ہوا اور آج سے ڈائیورس کی بھی بات سوچ لی؟ زبردستی کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے مراد جہانگیر۔ وہ زبان چلانے سے کہاں باز آنے والی تھی۔ ڈیم شٹ اپ، تم ایک نمبر کی بد دماغ لڑکی ہو، سمجھی تم؟ ایک بات میری کان کھول کے سن لو، اس گھر سے ایک قدم باہر نکالنا تو دور، کچھ الٹا سیدھا سوچا تو اپنا حشر کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے دور جھٹکتے انگلی اٹھاتے وارن کیا تھا۔ 2 نمبر پولیس والے، تم روب نہیں ڈال سکتے مجھ پر۔ اپنی ٹیون میں واپس آتے وہ غصے میں چلائی تھی۔ میں تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں ڈیئر بیوی، سو اپنا چھوٹا سا دماغ جلانا بند کرو کہ تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لو گی، کیوں نہ کہ یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ اب اور جلد تمہیں مجھے چھوڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس غصے سے تمتماتا سرخ ہوتا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ نو آئی ایم گیٹنگ لیٹ، موو ون مور تھنگ مس مراد۔ ناؤ آئی ایم گیٹنگ لیٹ، ون مور تھنگ مسز مراد۔ وہ دروازے سے پلٹتے قریب آیا تھا۔ آئی وانٹ ڈیڈ، میں رات جب پولیس اسٹیشن سے واپس آؤں تو اچھی بیویوں کی طرح میرا انتظار میں ملو مجھے۔ آنکھ مارتے وہ نکلا تھا۔ میری جوتی کرتی ہے تمہارا انتظار۔ وہ پیچھے اس کی باتوں کے مطلب سوچتے سیکھ پا ہوئی تھی۔ تھینک یو، دس از ویری بیوٹیفل گفٹ۔ وہ خوشی سے اس سرپرائز کو دیکھ رہی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ طلحہ اس کو خوش دیکھ کے خوش تھا۔ اس نے ہنی مون کی جگہ عمرے کے ٹکٹ اسے دیے تھے، جسے دیکھتے وہ خوشی سے سرشار تھی۔ میں بتا نہیں سکتی طلحہ آپ کو، وہ اس کے سینے سے لگتی بولی، آنسو خود بخود آنکھوں سے جاری تھے۔ آپ نہ بتائیں مجھے، نظر آ رہی ہے آپ کی خوشی، ورنہ ایسے موقع کب دیتی ہیں آپ؟ اس کے خود کے قریب آنے کی طرف اشارہ تھا۔ اس کی بات سے وہ سرخ پڑی تھی۔ آئی لو یو طلحہ، آئی لو یو 2 3 4 اینڈ دا ہول اسکیئر آف دا ورلڈ۔ ہم کل شام نکل رہے ہیں نا؟ مجھے ماما کی طرف بھی جانا ہے ملنے۔ اوکے چلیں گے، بٹ کل ابھی ٹائم دیکھیں، ابھی بس مجھے ٹائم دیں۔ گھڑی کی طرف توجہ کروائی جہاں 10 بجنے والے تھے۔ آپ کو ہی دیتی ہوں، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے طلحہ جمائی لیتے کہا، اور اس کے خطرناک ارادوں سے وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ یہ سرسرا ڈرامہ ہے مس وانیہ، میں دوپہر میں جب واپس آیا تھا تو دیکھا تھا سو رہی تھی آپ۔ اس پر جھکتے کہا تھا۔ نو طلحہ پلیز، اپنے چہرے کو شرماتے ہاتھوں میں فوری چھپایا۔ یس طلحہ کی جان، نو اٹس مائی ٹرن، بولتے اس کے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ لانچ میں بیٹھی تھی۔ 11 بجے کے قریب اس کی گاڑی کا ہارن محسوس ہوا۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لانچ میں آتا وہ وہاں سے فوری سے پہلے اٹھ کے جا چکی تھی۔ وہ سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹائم لگ گیا تمہارا، پہلا طنز کا وار ہوا تھا، موم بزی تھا۔ وہ وہیں لانچ میں ماتھا مسلتے بیٹھ گیا۔ ماں کی فکر تو چھوڑ ہی دی، ایک بیوی بھی ہے تمہاری، اس کا احساس ہے نا؟ نئی شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ، وقت گزارنے کے بجائے تمہارے کام ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ لمس کے حصے کی بڑاس نکال رہی تھی۔ یہ اس نے کہا ہے، ایک انچاہی خوشی ہوئی تھی، کاش اس نے کہا ہو۔ وہ کہاں منہ سے کچھ کہے گی، اپسٹ دیکھا تھا تمہارے لیے سے، وہ کہتے ہیں تو میں ساری روٹین بدل لوں گا، ویسے بھی میں مصروف رہا، ٹریجڈی ہو گئی تھی۔ ایک وہ مریم کا پتہ ہے نا؟ وہ انہیں تفصیل بتا رہا تھا۔ مریم زیر لب دہرایا۔ شدید غصے کی لہر وجود میں دوڑی، باقی کی بات سنے بغیر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ہلکا گلابی آنچل نظر آیا تھا۔ ڈنر لگاؤں تمہارے لیے؟ صدف کی بات سے دھیان بھٹکا، نفی کرتے وہ اٹھا تھا۔
روم میں داخل ہوا تو اسے کمفرٹر سے منہ تک تانے دیکھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازوں سے یقین دہانی ہوئی کہ وہ روم میں نہیں ہے۔ تھوڑا سا چہرہ باہر نکالتے دیکھا۔ اس کے آنے سے پہلے فوری دوبارہ چہرہ چھپا لیا۔ لوگ میرا انتظار کرتے ہیں، مجھے مس بھی کرتے ہیں، میں آتا ہوں تو سونے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ بال بناتے اسے سنایا اس کے ہلتے وجود کو چوٹ کی تھی۔ اس کی بات سے کمفرٹر کو مٹھی میں زور سے جکڑا اور آنسو پیے تھے، وہ نہیں ہلی۔ کچھ ٹائم بعد وجدان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر شرٹ اتارتے اپنا زخم دیکھا۔ شاید پانی لگنے کی سے جلن کا احساس ہوا تھا۔ کافی ٹائم جب کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی تو کمفرٹر ہٹاتے اسے دیکھا۔ اگلا لمحہ تکلیف دہ تھا۔ وہ ڈریسنگ کے آگے زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کی طرف کندھا تھا، وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ سب کچھ ذہن سے بلاتے وہ بستر سے ننگے پاؤں نکلتے اس کی طرف بھاگی تھی۔ کیا ہوا یہ؟ وہ اس کی طرف پلٹا۔ تم تو سو رہی تھی، وہ مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ اس کی بات سنے بغیر اس کے اونچا ہوتے اس کے کندھے سے نیچے بازو پر زخم دیکھا، کٹ گہرا تھا۔ یہ چوٹ کیسی آئی؟ وہ فکر مند سی ہوئی۔ یہ بس معمولی سا کٹ ہے، وہ شرٹ پہنتے بول رہا تھا۔ یہ معمولی سا ہے؟ وہ وجدان نے اس کی بات پر حیران ہوتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی۔ اس کے سرخ ڈوروں والی گرے آنکھیں اس وقت اس کے کھلے سے گرے کرتے کے ہم رنگ تھیں۔ بے ترتیب بندے بالوں میں اپنے کمسن حسن سے بے نیاز لاپرواہ سے گلابی دوپٹہ لیے تھی۔ اس پہر سے اسے دیکھتے کیا خواہشات نہیں جاگی تھی جس پر پورا حق بھی رکھتا تھا۔ اگلے ہی لمحے بے لگام جذبات کے تحت اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، ساری محبت پریشانی پل بھر میں ختم ہوئی۔ اس کے سینے پر زور دیتے پرے ہٹاتے ہلکان ہوئی۔ جب مجھ سے دوریاں اختیار کرتی ہو نا تو بغاوتوں پر اتر آتے ہیں میرے جذبات۔ بات دوری چھوڑتے اس کی گردن پر جھکتے سرگوشی کی۔ اس لمحے بس وہ چاہیے تھی اپنے قریب ترین۔ اس کی گرم سانسیں جلسا رہی تھی۔ اگلے لمحہ جان پر بنایا تھا جب گردن سے اپنا دوپٹہ سرکتا محسوس ہوا۔ اس کے ہونٹ جا بجا اپنی گردن پر محسوس ہو رہے تھے۔ اس کو روکنا کہاں تھا؟ اس کے بس میں جو بے اختیار ہو چکا تھا۔ پوری ہمت کرتے اسے خود سے دور جھٹکا۔ دور رہے مجھ سے، میری فکر ہے آپ کو؟ میں مروں جیوں کوئی فکر ہے؟ اسے دور کرتے آنسوؤں کی آمیزش میں کہا وہ، جیسے فصول خیز لمحوں کی گرفت سے باہر نکلا۔ یہ لب و لہجہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتے دوبارہ اس تک پہنچا۔ غصہ کس چیز کا ہے؟ میں پاس نہیں تھا یا میری محبت چاہیے؟ بات کا رخ بدلتے وہ پھر بہک رہا تھا۔ لمس کو اس کی پرسکون باتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے محبت، سنا آپ نے؟ یہ فون کس لیے رکھا ہے؟ استعمال کے لیے نا۔ ڈریسنگ سے اٹھاتے زمین پر پھینکا تو وہ کارپیٹ کی وجہ سے کچھ اثر نہ ہوگا۔ وہ حیران ہوتے اس کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ یکدم ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ واو امیزنگ، بیویوں والے گڈز۔ اشارہ فون کی طرف تھا۔ ہیٹ یو صرف اپنا مطلب چاہیے آپ کو؟ جیسے کہ کون سا مطلب دیا تم نے مجھے؟ وہ فاصلہ مٹاتے پھر سے قریب ہوا۔ کوئی ایک بھی مطلب نہیں دیا تم نے مجھے، اور ہاں پر اب ارادہ ہے میرا۔ اس کی معنی خیز باتیں بری طرح سلگا رہی تھی۔ وہ کیوں پرسکون ہوتا ہے؟ یہ چیز مزید آگ لگاتی تھی۔ کیوں تھے اس مریم کے پاس؟ وہ چیختی جا رہی تھی۔ دور ہوتے اس کی ڈریسنگ پر پڑی قیمتی واچ پھینکی، اس کے پرفیومز بھی پھینک دیے تھے۔ وجدان کو اس کے ہارش رویے میں اس بات نے چونکنے پر مجبور کیا۔ مریم کا ذکر کہاں سے آیا؟ میں کہاں یاد آئی ہوں گی؟ وہ 2 دن چاہے میں مروں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے سے خود سے قریب ترین کیا۔ اس کا غصہ، انسیکیورٹی، بے سکونی سب اپنے ہونٹوں میں جذب کی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پڑے دھکیلنے کی انتہا کوشش میں تھی جو اس کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے بکھرے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اس کی کمر کے گرد حصار باندھے تھا۔ بازو کے سہارے کھڑی تھی، ورنہ اب تک تو زمیں بوس ہو جاتی۔ جب اس کی سانسیں تھمنے کے قریب ہوئی تب رحم آیا تھا۔ وہ بھیگے لبوں سے سانس لیتے اس کے سینے سے سر ٹکائے گئی تھی۔ کتنا زیادہ فضول قسم کا بولتی ہو نا، آئندہ مرنا ہوا تو مجھے بول دینا، خود تمہاری جان لے لوں گا۔ اپنے طریقے سے جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ انتہا سے زیادہ بے شرم ہیں آپ شاہ۔ آپ اپنے ہونٹ پوری طرح رگڑے تھے، جیسے کہ کیا بے شرمی کی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے پوچھا تھا۔ نکلو میرے روم سے، روتے اسے دور دھکا دیا تھا۔ کیا وہ حیرت میں تھا؟ مجھے ہٹ کر لو پلیز، خود کو نہیں کرو۔ پھر سے روتے دیکھ، عجیب و غریب رویہ دیکھ، وہ اب اصل میں پریشان ہوا تھا۔ وجدان 1 منٹ سے پہلے چیختے کہا، اچھا ابھی اس پہر کہاں جاؤں میں؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ اپنے اسٹڈی روم میں، مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی جائیں۔ وہ مزید بگڑ رہی تھی۔ اچھا جا رہا ہوں، رونا بند کرو، جاؤ۔
وہ پھر سے چیخی۔ اس کی حالت پہ پیش نظر وہ کمرے میں موجود اسٹڈی روم کے اندر چلا گیا۔ بے دردی سے بیڈ پر بیٹھتے آنسو رگڑے اور مزید غصہ آیا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ تن فن کرتی اسٹڈی روم میں گیر۔ وہ couch پر آنکھیں موندے تھا، جیسے یقین تھا وہ واپس آئے گی۔ کم ہیئر، بند آنکھوں سے کہا آئی ہیٹ یو۔ اس کے سینے سے لگتے کہا۔ اس کے آنسوؤں سے شرٹ بھیگتی محسوس ہوئی۔ مجھے نہیں پتا میں کیوں، میں مر جاؤں گی وجدان، میں مر رہی ہوں۔ اس کی بات سے دل مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ اسے بازو میں بھرتے روم میں بیڈ پر لٹایا۔ کس چیز کو سوار کیا ہے؟ اس کے بال سنوارتے پوچھا۔ وہ مجھے بری لگتی ہے، مجھے ہر وہ لڑکی بری لگتی ہے جو آپ کے قریب آئے گی۔ آپ مجھ سے دور ہو رہے ہیں نا، یو ہیٹ می، ٹوٹتے پھوٹتے لفظوں میں وہ جانے کیا بول رہی تھی۔ اس کی بات سے اندازہ ہوا وہ کمپلیکس کا شکار ہو رہی ہے۔ کیوں غلط سوچ رہی ہو، کیوں دماغ خراب کر رہی ہو اپنا؟ میں اپنی جان سے کیوں نفرت کروں گا؟ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے پر سکون کیا۔ کیوں نہ کس نے کہا تھا مجھے آپ مجھ سے نفرت کرو گے؟ کس نے کہا تھا؟ وہ صدمے میں ہوا۔ اس نے کہا تھا وجدان، آپ کو بلانے سے اس نے مجھے بہت ٹارچر کیا۔ یہ یہاں دیکھیں، بہت پین ہوتا ہے۔ کندھے کی طرف اشارہ کرتے بولتے بولتے وہ رکی۔ بتاؤ کیا کہا تھا اس نے؟ میں سن رہا ہوں، پلیز بول دو، جو تمہیں ڈسٹرب کر رہا ہے بول دو۔ وہ اس کا دماغ اب اس چیز سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ پھر مجھ سے دور ہو جاؤ گے آپ؟ وجدان کو اپنی کمر پر گرفت مضبوط لگی۔ میں کیوں دور ہوں گا یار؟ سے اٹ لمس، جو بھی دل میں ہے شوہر سے کچھ بھی نہیں چھپاتے۔ یقین ہے نا مجھ پہ؟ بلیو می، کہیں نہیں جا رہا، میں سن رہا ہوں، مجھے بتاؤ گی تو ہی مسئلے کا پتہ چلے گا مجھے۔ نرم لہجہ رکھتے اس کا خوف زیادہ چہرہ نظروں کے اثار میں لیا۔ مجھے ٹارچر کیا، میرا دوپٹہ بھی کھینچا، مجھے زور سے تھپڑ مارے تھے۔ وہ جیسے جیسے روتے بول رہی تھی، مٹھی زور سے بند کیے وہ اشتعال ضبط کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے انجیکٹ کیا تھا۔ پھر کیا ہوا مجھے یاد نہیں آ رہا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ میرے ساتھ اس کے ہاتھ ہٹاتے وہ خوفزدہ سی دور ہٹی تھی۔ وہ یکدم خیالوں سے نکلا تھا۔ او میرے خدایا، تم اس دن کی یہ سوچ رہی ہو، اس کو خود سے دور کرنا، قریب نہیں آنے دینا۔ سب جیسے آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا۔ غصے کا گراف بڑھ رہا تھا۔ اس بندے نے اس کا دماغ فضول گوئی سے خراب کر دیا۔ اب اسے ہر حال میں ڈھونڈنا تھا۔ میری جان، کچھ نہیں ہوا تھا، اس کا گواہ میں ہوں، تمہارا شوہر سب سے بڑا گواہ ہے تمہاری پارسائی کا۔ نو دور رہے مجھ سے، اس کو قریب بڑھتا دیکھ وہ پھر سے آپے سے باہر ہوئی تھی۔ اچھا ایک بات سن لو، پھر چاہے پاس نہ آنا، پتہ ہے برا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو دوسروں کا برا چاہیں۔ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، میری بیوی کے ساتھ کیسے غلط ہوتا؟ یہ معجزہ تھا میرے لیے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ میں اس دن 1000 دفعہ مرا تھا تمہیں اس حال میں دیکھ کر، صرف جان ہی بچی تھی جو نہیں نکلی۔ آئی پرومس کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بکھرے بال سنوارتے انگلیاں چلائیں۔ وہ اس کے ساتھ پاتے پر سکون ہوئی تھی۔ وہ وہی تو چاہتا تھا، بس اس کی ساری انٹینشنز چاہیے تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا اب خود کو سزا دینا بند کرو۔ اس کے بالوں کو چوما۔ کچھ لمحوں بعد وہ سارا غبار نکال چکی تھی۔ اب نئی ٹینشن دماغ میں آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے نکالا۔ کیا اس عمل سے اس کو دیکھا مریم کے پاس؟ وجدان حیران ہوا۔ اس کی سوئی اتنا سب ہونے کے بعد پھر وہی اٹک کی گئی تھی۔ اس کا نکاح کرایا امراض سے، اسے سب بتایا۔ برا ہوا اس کے ساتھ، آپ نے بھائی ہونے کا فرض نبھایا۔ بھائی؟ لفظ پر خاصا زور دیا۔ بھائی؟ اتنی سنجیدہ سچویشن میں بھی اسے اس کا بھائی بنایا؟ وجدان نے اپنا کہکہے کا گلا گھونٹا۔ اچھا آج کیا کیا؟ رونے کے علاوہ کمفرٹر درست کرتے، سائڈ لیمپ آن کرتے، اس کا سر اپنے بازو پر رکھتے نمہاگ سے پوچھا۔ یہ سلسلہ اس کا دھیان بٹانا تھا۔ پتہ ہے آج کیا ہوا؟ وہ فوری متوجہ ہوئی۔ ہاں مجھے کیسے پتا ہوگا؟ اس کا سرخ رویہ، رویا چہرہ دیکھتے وہ دوبارہ جھکتے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بتا رہی تھی۔ نہ بات کاٹنے پر اسے گھورا۔ آپ کی وجہ سے پھپھو نے مجھے ڈانٹا تھا۔ میری وجہ سے کیوں ڈانٹا؟ حیرت میں ڈوبے پوچھا۔ وہ کہتی ہیں میں لاپرواہ ہوں، میں شادی شدہ ہوں، ان کے 2 بچے تھے میری عمر میں، منہ بگاڑتے کہا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ وجدان کو اس کی بے تکی باتیں پر ہنسی آ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ میں کہاں سے لاؤں، جھنجھلاتے کہا۔ کیا خیال ہے پھر پلان کر لیں ہم؟